चराग हूँ, यसु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में मैं चराग हूँ, यसु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में। यसु नाम का जलता हूँ, उसकी शान में। खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़। खुदा बाप का बड़ा बड़ा शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से हमें आज मौका दिया है कि हम उसका जिंदा पाक कलाम सुन सके। हमारे सामने बाइबल मुकद्दस है। ये किताब हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है।
اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا اچھا وقت خدا کا اعلیٰ و عرفہ کلام سننے کے لیے دے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام سے مجھے اور آپ کو نیا نور بخشے، نئی راہ بخشے۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سنیں، تو تلاوت کلام پاک سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ بڑی خاموشی، سنجیدگی اور ادب اور احترام کے ساتھ تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت ہوگی حزقیل نبی کی کتاب سے، اس کا 7واں باب ہے، اس کی 5، 6، 7 3 آیات کی تلاوت ہوگی۔ بغور سنیے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، الفاظ پر غور کیجیے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا، یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا، وہ تجھ پر آ پہنچا، دیکھ وہ آ پہنچا۔ اے زمین پر بسنے والے، تیری شامت آ گئی۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میری بچی، میرے بزرگ، جو بھی آپ اس وقت زندہ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، بڑے غور سے، بڑی سنجیدگی سے، بڑے خوف سے خدا کا کلام سنیے۔ آج کا جو پیغام ہے اس کا عنوان ہے گناہ گار کی شامت، ٹربل آف دا سنرز۔ تو بھائی بہنوں، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اکثر مجھے کہا گیا ہے کہ آپ جب کلام سناتے ہو بڑے سنجیدہ ہوتے ہو، ہنستے نہیں ہو۔ کس طرح میں ہنسوں جب مجھے پتا ہے کہ میری دنیا، میری قوم، میری کلیسیا ڈوب رہی ہے، گناہ کے اندھیرے میں غرق ہو رہی ہے، سچائی کو بطلان سے دبایا جا رہا ہے، تو میں کیسے خوش ہو جاؤں؟ غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، آپ کی روح کے کنسرن اور تعلق کے ساتھ میں یہ کلام سناتا ہوں۔ اس لیے دھیان سے سنیے۔ آج کا جو عنوان ہے، یہ سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ خداوند خدا نے یہ کہا ہے کہ زمین پر بسنے والے گناہگار پاپی، تیری شامت آ گئی، قریب آ گئی، خاتمہ بالکل نزدیک آ گیا ہے، دنیا اپنے اینڈ کو پہنچ رہی ہے، اور اس دنیا کی بدی کا اندھیرا آدھی رات کا سا اندھیرا ہے، گھوپ اندھیرا۔ خدا کے لوگوں کے لیے اس اندھیرے میں اب سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو نبی نے کیا کہا ہے؟ دنیا والوں، گناہ گارو، تم جس چال پر چل رہے ہو یہ خطرناک ہے۔ تمہارے خیال میں تمہاری راہ ٹھیک ہے، لیکن خبردار، اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، خطرہ ہوگا۔ تو آج دھیان سے سنیں کہ نبی نے کیا کہا ہے۔ اے زمین پر بسنے والے گناہگار، خاتمہ قریب آ گیا، تیری شامت آ گئی ہے۔ اگر تو نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، کان نہیں پکڑے، ناک نہیں رگڑی، صلیب کے سامنے، خدا کے بیٹے کے سامنے جس نے تیرے لیے جان دی، تو بے شامت ہی شامت ہے۔ اگر آپ پطرس رسول کا خط 1 باب 7 آیت پڑھیں، سنیں، تو رسول نے فرمایا،
ہر چیز کا خاتمہ نزدیک آ پہنچا ہے۔ رسول نبی پکار پکار کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ اور اپنے بچاؤ کا بندوبست کرو۔ کبھی موقع ملے تو یسایہ نبی کی پکار سنو، وہ بھی روتا ہوا گناہ گاروں کو کہتا ہے، 33واں باب ہے 12ویں آیت، وہ کہتا ہے گناہ گاروں کو جلایا جائے گا۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے۔ ضرور پڑھیے اس آیت کو، یسایہ 33:12، لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے اور ان کانٹوں کی مانند جو آگ میں جلائے جائیں۔ تو غور کیجئے، کلام ہے، میری بات نہیں ہے۔ یسایہ نبی کے وسیلے یہوہ نے فرمایا اور حزقیل نبی کے وسیلے یہوہ نے فرمایا کہ تیری شامت آئی اگر تو نے کان نہیں پکڑے، ناک نہیں رگڑی، توبہ نہیں کی، صلیب کے سامنے نہیں آیا، مسیح کو اپنا آپ نے دیا، خدا کے بیٹے کی قربانی پر غور نہیں کیا، اپنے حق میں اسے کفارہ نہیں مانا، تیری شامت آئی۔ خدا اسی طرح دنیا کو نہیں چھوڑ دے گا۔ یہ خدا کے لوگ ہیں سارے دنیا میں، اگر اس کے فرما بردار رہے تو وہ الٹ پلٹ کر دے گا۔ کیا نوح کے زمانے میں گناہ گار کوئی شامت نہ آئی؟ کیا لوط کے زمانے میں سدوم عمورہ کے عوام کی شامت نہ آئی؟ جو گناہ میں ڈٹے ہوئے تھے، ہومو سیکسول تھے، لیسبین تھے، اور خدا کے کلام کے معیاروں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، شامت آ گئی ایک دن۔ پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے یسایہ نبی کی کتاب 24:3 میں، یہ زمین جس پر انسان بستے ہیں اور گناہ کرتے ہیں بشدت غارت کی جائے گی۔ جب شامت آئے گی تو یہ حال ہوگا۔ یرمیہ نبی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں 4 باب کی 23 آیت، زمین ویران اور سنسان اور افلاک بے نور کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ انسانیت کی بدی کے سبب سے۔ جب شامت آئے گی، آگ بھڑکے گی، گنہگار کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، تو اسے یاد آ جائے گا کہ خدا محبت بھی ہے لیکن خدا رائچس جج بھی ہے، وہ عدالت بھی کرتا ہے۔ تو میرے بھائی بہن، کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ جب یہ پاک کتاب دہائی دے رہی ہے، انبیاء پکار رہے ہیں، خدا اپنے منہ سے فرما رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو کان کھڑے کر لینے چاہیے، آنکھیں کھول لینی چاہیے، اور خدا کے کلام کے اوپر اپنے کان لگا لینے چاہیے۔ اگر پطرس رسول کا دوسرا خط پڑھا جائے، اس کا 3 باب 10 سے 12 آیت پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو بہت کچھ لکھا ہے۔ لکھا ہے خداوند کا دن ایسے آئے گا کہ دنیا کے پاپیوں کی شامت آ جائے گی۔ راست بازوں کے لیے خدا نیا آسمان نئی زمین تیار کر رہا ہے۔ وہ تو مسیح کے ساتھ ابدیت میں شامل ہوں گے، لیکن گناہ گار جو اس دنیا کا ہے اس کے لیے لکھا ہے ایسی آگ برسے گی کہ آسمان جل جائیں گے، اجرام فلک چاند سورج ستارے تاریک ہوں گے، گل جائیں گے، اور یہ زمین جس پر پاپ ہو رہے ہیں، یہ دنیا جس میں بدی عروج کو پہنچ گئی ہے، یہ زمین، اس کے کام جل جائیں گے۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ بائبل کی باتیں ہیں، خدا کے منہ کی باتیں ہیں، نبی اور رسولوں کی باتیں ہیں، کسی پادری یا میرے جیسے آدمی کی باتیں نہیں ہیں۔ تو جب سچا خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے تو مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ اب بھاگنے کی ضرورت ہے بچنے کے لیے۔ شامت آ گئی ہے، خاتمے کا اعلان ہو گیا ہے، قیامت کے نشان پورے ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں۔
जब इसराइल का मुल्क दोबारा बन गया, कौम दोबारा बन गई, यरूशलेम दोबारा आबाद हो गया, इसराइल का कैपिटल, तो अब बाकी क्या रह गया? किसी भी वक्त शामत शुरू हो सकती है, तबाही शुरू हो सकती है, पापों की सजा मिल सकती है। कलाम ये कहता है खुदा का, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ये कोई खुदा की बेइंसाफी तो नहीं है। जो गुनाहगार गुनाह में डटा रहता है, उसके गुनाह की सजा मिलना ये बेइंसाफी तो नहीं है। और जो रास्तबाज है, खुदा को प्यार करने वाले, उनको हमेशा की जिंदगी मिलना ये कोई ज्यादती तो नहीं है, ये तो खुदा का इंसाफ है। तो आज मैं खुदा का खादिम होते हुए हलीमी और फिरौतनी से, लेकिन संजीदगी से दरख्वास्त करता हूं कि इस कलाम पर गौर करें। अगर जिंदगी में कोई टेढ़ा तिरछापन है, खुदा से दूरी है, गुनाह छिपा बैठा है सीने में, आज ही आइए सलीब के सामने। कन्फेस योर सिंस, रिपेंट फ्रॉम योर सिंस, एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर, बी सेव्ड, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द हेवन। मैं खुदा का खादम कहता हूं कि इस कलाम पर गौर करें, आज ही तौबा करो, आज ही खुदा उनके पास आओ, अपना दिल उसे दें, नई जिंदगी में जियो। आने वाले वक्तों में मसीह के आराम में रहो, उसके हाथों में, बाजुओं में, उसके लहू में चिपके, आप पर कोई आफत ना आए, आपकी बिल्कुल शामत ना आए। वो तो पुकार पुकार के कहते हैं, कम अनटू मी, मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। शामत नहीं होगी, तबाही नहीं होगी, सजा नहीं मिलेगी, हमेशा की जिंदगी, हमेशा का आराम, हमेशा का आसमान और अबदियत मिलेगी। मैं दुआ करता हूं खुदा आज ही आपको सच्ची तौबा की तौफीक दे और अपनी जिंदगी मसीह के लिए मखसूस करने की तौफीक दे, ताकि आप आने वाले बुरे वक्त से बचें और खुदा के आराम में हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। God bless you. Thank you so very much. Amen and amen.